آپ نے پیش کی یاسر، بات وہیں پر آ کر رک گئی. دیکھیں میڈیا کو لوگوں نے ہر چیز کا حل بھی سمجھنا شروع کر دیا ہے. جی مجھے جیسے یہ پہلے تعلیم اور ٹیچر کو سمجھ لیا گیا تھا کہ اس کا کام جو ہے وہ تربیت کرنا بھی ہے. نہیں، تربیت کرنا گھر کی ذمہ داری ہے. ہر کام اسکول میں نہیں ہو سکتا، ہر کام اخبار اور ٹیلی ویژن نہیں کر سکتا. یہ آپ کے گھر کا جو تربیتی نظام ہے، جو گھر کا ابلاغ ہے، ہمیں اس کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ کہاں جا رہا ہے. جی ٹھیک ہے. ہم ایک بدقسمتی سے میں کہوں گی کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم اس حد تک منافقت کا راستہ اختیار کر چکے ہیں کہ جو بات ہم اپنے لیے اچھی سمجھتے ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے بری سمجھتے ہیں. جی ٹھیک ہے نا جی. جب آپ خود جھوٹ بولیں گے اور اس کے فائدے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے تو بچہ تو بڑا بندر کی طرح ہوتا ہے، وہ تو آپ کو بچپن سے وہ پک کرتا ہے آپ سے چیزیں. ادروائز میڈیا اتنی بڑی طاقت ہے، میں آپ کو بتاؤں، یہ جس یہ چھوٹا سا جو مائک اور یہ کیمرے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آج دنیا کے سب سے مہلک ہتھیار ہیں اور نجات دہندہ بھی ہیں. اب یہ ہماری تربیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس طریقے سے کیسے استعمال. ہر چیز کا ایک یوز ہوتا ہے اور ایک مس یوز ہوتا ہے. تو میں ایک مثبت بات میں آپ کو بتا دوں کہ میڈیا، خاص طور پہ ہمارا جو سرکاری میڈیا تھا، اس نے اپنی آمد کے 20 سال بعد پہلے ریڈیو نے تو پورے تھرو آؤٹ 63 سال میں جو ریڈیو کی سروسز ہیں اس کو بڑا اگنور کیا گیا ہے، مجھے بڑا افسوس ہے. اس کے بعد جو پاکستان ٹیلی ویژن تھا، انہوں نے دے ہیو ڈن ریمارکیبل جاب. 2 اشروں میں 20 سال تک انہوں نے جو لوگوں میں ایک شعور بیدار کیا ہے، چونکہ وہ ڈومیسٹک میڈیا تھا اور گورنمنٹ کنٹرول میڈیا تھا، تو اس نے راہ متعین کی. اس سے پہلے ہمارے پاس فلمیں تھیں انٹرٹینمنٹ کے لیے، لیکن ٹیلی ویژن نے یہ بتایا، پی ٹی وی نے، کہ ہمیں کیا دیکھنا چاہیے کیا نہیں دیکھنا چاہیے. لیکن معذرت چاہ رہا ہوں، آپ کی بات کاٹ رہا ہوں یہاں پہ، بہت سارے لوگوں کو یہ بھی شکایت ہے، خصوصی طور پہ جس چینل کی آپ نے بات کی، جو ہمارا اسٹیٹ رن چینل ہے، کہ وہ خبروں کا، خصوصی طور پہ جرنلزم کا وہی ویو دیتا رہا جو کہ گورنمنٹ کا ویو تھا. میں یہاں آپ سے ایگری کرتی ہوں جی. وہ سائیڈ اس کا ہمیشہ سے ویک تھا. اسی کی وجہ سے ایک پرائیویٹ سیکٹر میں میڈیا کی ضرورت محسوس کی گئی. اب کیا ہوا؟ وہی بات آ جاتی ہے کہ جب آزادی ملی تو اس آزادی کے ساتھ کیا ذمہ داری کا بھی خیال کیا گیا؟ آج یہ سب سے بڑی حقیقت ہے کہ سب سے انٹرٹینمنٹ ٹیلی ویژن کے بجائے آپ کا جو نیوز چینل ہے، ایک میڈیا گروپ کے پاس اگر انٹرٹینمنٹ چینل بھی ہے اور نیوز چینل بھی، تو وہ اس کو نیوز چینل کما کر دے رہا ہے، جس سے وہ انٹرٹینمنٹ چینل کا پیٹ بھر رہا ہے. یہ ایک حقیقت ہے. اور اس کے بہت پہلو ہیں. یہ بھی بڑا طویل گفتگو کا سلسلہ اس میں جاری رہ سکتا ہے کہ انٹرٹینمنٹ چینل کیا کر رہے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ نیوز چینل تو پھر بھی آپ کو شعور دے رہے ہیں. ایک عام آدمی کو بھی اب پتہ ہے، جب وہ سیاستدانوں کی جو ہمارا ٹالرنس لیول جو آپ نے پیکج ابھی دکھایا، سیاستدانوں کا سوپ جو ہوتا ہے، سوپ کہہ لیں آپ اس کو، لیکن میں تو ٹالرنس لیول کی بات کر رہی ہوں. جو پیکج ابھی آپ نے دکھایا تھا، اس میں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آپ رویت ہلال کمیٹی بیٹھی ہے، تو جو قوم 63 سال میں یہ طے نہیں کر سکی کہ اس کا چاند کس دن نکلتا ہے اور اس کی عید کس دن ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. جو ٹالرنس لیول ہے، اتنے پڑھے لکھے لوگ، اتنے مہذب لوگ، ہمارے حاکم، وہ ایک دوسرے کو گلاس اٹھا کر مار رہے ہیں. اس سے پہلے جیسے کشمالہ نے آپ سے کہا، بیہودہ اور بدترین ایڈکشنز کا، الفاظ کا خواتین کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اور کشمالہ کے ساتھ بھی ایسا ایک واقعہ ہو چکا ہے جو ہم نے آپ نے دیکھا. یہ تو بد تہذیبی کی انتہا ہے. اور مجھے افسوس ہے کہ حکومت نے اپنی ایک نمائندہ ایم این اے کے اس عمل کو کسی جگہ بھی ریجیکٹ نہیں کیا، ان کو کوئی نوٹس نہیں دیا. وہ جو ڈسپلن ہوتا ہے پارٹی کا، وہ ڈسپلن، مینٹیننس اس ڈسپلن کی ہمیں کہیں نظر نہیں آئی. فرینچ ریولوشن ہو، ایرانی ریولوشن ہو، یا وہ انڈسٹریل ریولوشن ہو، کسی بھی قسم کا ریولوشن تب آیا ہے جب لوگ فرسٹریٹ ہوئے ہیں اور سڑکوں پر نکلے ہیں. آج انقلاب برپا ہوتا نظر آتا ہے. آپ کو نظر آ رہا ہے؟ بالکل نظر آتا ہے. دیکھیے، ہمارے یہاں بدقسمتی سے انقلاب کا مطلب خون خرابہ، انارکی اور جوتا بردار کسی پلٹن کا جو جوتے کا استعمال ہے، اس کو شاید ہم انقلاب سمجھ رہے ہیں. انقلاب کے معنی ہے قلوب کی تبدیلی. قلب سے نکلا یہ لفظ. جب تک دل تبدیل نہیں ہوں گے، جو بات آپ کے والدین آپ کو پیار اور محبت سے سمجھا سکتے ہیں، جی ٹھیک ہے، وہ دل پہ اثر کرتی ہے یا جوتا اثر کرتا ہے؟ جو نہ سمجھ رہا ہو اس کے لیے جوتا اتاریں اور پھر جیل میں اس کی تربیت کا انتظام کریں. ہمارے ہاں جو جیلیں ہیں
وہ مجرموں کی پناہ گاہ ثابت ہوتی ہیں. جو آدمی انسٹیٹیوشنلائز کر دیا جاتا ہے کرمنل مائنڈ کو. ایگزیکٹلی. تو نظام تو بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ مسیحا ہمارے اپنے اندر موجود ہے جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں. ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اپنے قلب کو، اپنے دل کو نرم کرنا پڑے گا انسانوں کے لیے. یہ جو شقی القلبی ہمیں نظر آ رہی ہے، ابھی سیالکوٹ میں جو واقعہ ہوا، وہ اس سے میرا خیال ہے بدتر حیوانیت نہیں ہو سکتی. اور جو کر رہے تھے ان کو تو آپ ایک طرف چھوڑ دیں، لیکن جو تماشا دیکھ رہے تھے ان کے لیے میرا یہ پیغام ہے. گو کہ یہ پروگرام استوالت کا متعامل نہیں ہو سکتا، اس پر بہت بات ہو سکتی ہے. ایک چھوٹا سا بس حضرت شعیب علیہ السلام کا جو سلسلہ ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ان کی امت کو تباہ کیا تو آپ نے پوچھا کہ پروردگار میری امت میں تو 60% اچھے لوگ تھے اور 40% لوگ برائیوں میں مبتلا تھے. تو پروردگار نے ان کو وحی کی اور کہا کہ شعیب جنہیں تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ اچھے لوگ تھے، ان کی ایک برائی جو تمہیں شاید نہیں نظر آ رہی ہے وہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے چاروں طرف ظلم، بربریت، ناانصافی، منافقت کو پنپتے ہوئے دیکھا، لیکن اس پر خاموشی اختیار کی. اور جو 4 طاقتیں میں نے انہیں عطا کی ہیں، وہ 4 طاقتیں کیا ہیں؟ ایک تو جو آپ کے ہاتھ میں ہے قلم، ایک جو میں بول رہی ہوں زبان، دوسرے تلوار، اور تیسرے ہاتھ. تو یہ 4 طاقتیں جو ہیں ان میں سے کسی سے بھی اس نے جہاد نہیں کیا. تو جیسا ہم ابھی کہہ رہے تھے کہ خاموشی بھی جو ہے وہ بہت ظلم ہے. پروین شاکر کے اس شعر پر ہم اس کو تمام کریں گے کہ ظلم سہنا بھی تو ظالم کی حمایت ٹھہرا، خاموشی بھی تو ہوئی پشت پناہی کی طرح. اور امید قائم رکھنی چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مایوسی کفر ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی کوئی وجہ ہوگی، اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا فلسفہ ہے. مایوس نہیں ہونا ہے، اللہ سے امید رکھنی ہے، دعا کرنی ہے، اور اپنے آپ کو پہلے ٹھیک کرنا ہے، اپنے عمل کو ٹھیک کرنا ہے. ناظرین، اپنے آپ کو ہی ٹھیک کرنا ہے. آج کی گفتگو سے سب سے اہم بات یہی نکل کے آتی ہے کہ ہر شخص کو اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا ہوگا اور اپنے آپ کو ہی ٹھیک کرنا ہوگا. ہمیں اور انتہائی خوشی کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج بھی ہم اس ملک میں زندہ ہیں جہاں پہ امید کی جا سکتی ہے کہ تبدیلی آئے گی، بہتری کے لیے تبدیلی آئے گی. مجھے اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.